میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ آپ کوڑنگل میں مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے، اور میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام نے مل کر حالیہ پارلیمانی الیکشن میں یہاں پر آپ نے اور ہم نے مل کر جو فیصلہ لیا تھا کہ بی جے پی کو شکست دیں گے، مگر آپ تمام نے اپنے اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ آپ تمام نے آگے بڑھ کر یہاں سے کانگریس کے جو امیدوار تھے ہم نے ان کی تائید کی اس بنیاد پر کہ بی جے پی کو شکست ہوگی، مگر اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ میرے خیال سے کچھ 4,500 کتنے ووٹس 3,000 صرف 3,500 ووٹوں سے یہاں سے بی جے پی کے امیدوار کو کامیابی ملی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اور ہم نے مل کر ایک اچھا فیصلہ لیا، مگر ہم کو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ تلنگانہ میں بی جے پی کے 8 اراکین پارلیمان کی کامیابی ہوئی ہے، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان فرقہ پرست طاقتوں کو، ان کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکیں گے، اور ہم اپنی ریاست کو جو یہاں پر بھائی چارگی اور محبت ہے اور ہم اس کو مضبوط کریں گے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی بی جے پی کی حکومت ہے وہاں پر ہم کو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مثال کے طور پر اتر پردیش میں بی جے پی کی حکومت نے ایک ایسا قانون نکالا کہ چاہے کوئی ٹھیلا بنڈی کے اوپر آم بیچ رہا ہو یا کوئی بنڈی کے اوپر چائے اور سموسے بیچ رہا ہو، یا پھر اگر کوئی ہوٹل کا مالک ہو یا ڈھابے کا مالک ہو، یا پھر اس ہوٹل کے ڈھابے میں اگر کوئی مسلم ملازم کام کرتے ہیں، تو اتر پردیش کی حکومت نے یہ فیصلہ لیا کہ بنڈی والے کو آم بیچنا ہے اپنا نام لکھنا پڑے گا، چائے اور سموسہ بیچتے ہیں تو اپنا نام لکھنا پڑے گا، بتانا پڑے گا۔ ہوٹل کا اگر مالک ہے یا اگر ہوٹل کا نام کچھ اور ہے تو اس کو پینٹ کر کے لکھنا پڑے گا کہ مالک مسلمان ہے یا ہندو ہے۔ اگر ہوٹل کا مالک ہندو ہے تو اس کو بتانا پڑے گا کہ اس کے پاس کتنے مسلم ملازم کام کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اتر پردیش میں بی جے پی کی حکومت نے ہمارے ہندو بھائی جو ہوٹلوں کے مالک تھے ان کو ڈرا کر، ان کو دبا کر، ان کے ذریعے سے اس ہوٹل میں کام کرنے والے کئی مسلم ملازمین کو نوکری سے نکال دیا، اور ان سے یہ کہا کہ آپ 5 اگست کے بعد آئیے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ہمارے ملک کے آئین کے خلاف ہے۔ ہمارا ملک کا آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ مذہب کے نام پر کسی سے ڈسکریمنیشن کریں، ناانصافی کریں۔ ہمارا ملک کا آئین یہ کہتا ہے کہ سب برابر ہیں، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے آئین کی دفعہ 19 یہ کہتی ہے کہ ہر ایک کو اپنے روزگار کے مواقع فراہم کرنے یا تلاش کرنے کا ان کو موقع ملے گا۔ تو ایسا قانون وہاں پر بنایا گیا، اور جو ایسا قانون وہاں پر اتر پردیش میں بی جے پی حکومت نے بنایا کہ جو ہم کو ہٹلر کے 1930 کی جرمنی کی یاد دلاتی ہے، اور ہٹلر نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ اس وقت کے جرمنی میں موجود یہودیوں سے کہ آپ کو اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر ایک سٹار آف ڈیوڈ یعنی نشان ہوگا، اس کو آپ کو ہاتھ پر پٹا باندھنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد ہٹلر نے کہا کہ یہودیوں سے کوئی سامان نہیں خریدے گا، ان کا بائیکاٹ ہوگا۔ تو یہ جو فیصلہ اتر پردیش کی یوگی حکومت نے لیا وہ ہٹلر کے اس فیصلے کی یاد کو تازہ کرتا ہے، اور ہمارے بھارت کے آئین کی دفعہ 17 یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی کسی بھی قسم سے انٹچبلٹی کو اس کو فروغ نہیں دے گا۔ تو الحمدللہ سپریم کورٹ نے اس فیصلے پر روک لگائی، اور پھر دوبارہ بھی سپریم کورٹ کے پاس جب جمعے کے دن اب یہ مسئلہ آیا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ اسٹے برقرار رہے گا۔
جہاں کہیں بی جے پی ہم دیکھتے ہیں کہ مدھیہ پردیش میں 11 سے زیادہ مسلم اقلیت کے گھروں کو بلڈوزر سے نیست و نابود کر دیا گیا۔ 4 جون کو پارلیمانی الیکشن کا نتیجہ آیا، اس کے بعد سے میرے خیال سے اگر میں غلط نہ کہوں تو 14 سے 15 مسلمانوں کی ماب لنچنگ کے ذریعے ان کی موت واقع میں ہوئی ہے۔ ہماچل پردیش میں کانگریس کی حکومت ہے تو وہاں پر ایک مسلمان جو کپڑے کا کاروبار کرتا ہے، اس نے بقرعید میں بھینس کی قربانی دی، تو بی جے پی کے یا ان کے چاہنے والوں نے سوشل میڈیا پر یہ ڈال دیا کہ اس مسلمان نے گائے کی قربانی دی، تو ہجوم اس کے دکان کے سامنے جمع ہوا اور اس کی دکان کو توڑ دیا گیا یا اس کے کپڑوں کی دکان کو لوٹ لیا گیا۔ ایسے روز کئی نہ کئی واقعات آتے ہیں۔ کل میں ایک ویڈیو دیکھا کہ ایک ریلوے کی پولیس نے ایک مسلمان بچے کو اتنا مارا کہ اس کے پیٹ سے اس کی اتھڑیاں نکل گئی۔ تو یہ تمام واقعات ہو رہے ہیں، اور یہ نفرت جو مسلمانوں کے خلاف جو پھیلا دی گئی ہے، یہ ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ہر کوئی نفرت کی نگاہوں سے آپ دیکھتے جائیے کہ کوئی ویڈیو ڈالتا ہے کہ مسلمان بڈی پہ کاروبار کر رہا تو انہیں تھوک کے کھلاتا۔ کوئی آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو وہ بولتا ہے بھائی میرا کھانا ہے، میرا مال جو ہے وہ سب سے بہترین ہو، مگر ویڈیو ایک ڈال دی گئی۔ ایک ویڈیو ایک یہاں پر تلنگانہ کے یہی سنگھ پریوار کے لوگ ہیں، ایک ویڈیو ڈالے کہ تلنگانہ میں ایک بگونا ہے، اس میں کیا بولتے ہیں آپ، وہ آدمی تیل ڈال رہا ہے یا کچھ ڈال رہا ہے تو بولے نہیں پیشاب کر رہا، وہ ویڈیو ڈالے۔ تو میں ماجد حسین کو بولا کہ ماجد حسین جا کر پھر پولیس پہ کمپلین کی، FIR ہوا، تو اس کے بعد وہ ویڈیو ہٹ گیا۔ بہرحال ہر طرح سے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ نفرت کے ایک ماحول کو اور مضبوط کیا جائے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں، ہم بزدلی کو اپنے قریب آنے نہ دیں، اور ہم قانون کا استعمال کرتے ہوئے اس طرح کی طاقتوں سے ہم کو مقابلہ کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بھارت کے مسلمانوں کو یہ بات سوچنا پڑے گا کہ آخر اس پارلیمنٹ کے الیکشن میں جہاں پر ہمارے بیکورڈ کلاس کے لوگ اور اپر کاسٹ کے لوگوں کی ان کی نمائندگی برابر ہو چکی ہے، اب کسی سمودائے کی یا کسی مذہبی سمودائے کی اگر نمائندگی 4% ہے، 14% مسلمانوں کی آبادی ہے، تو صرف 4% جیت کر گئے ہیں۔ یہ بات بھی ہم کو سوچنا ہے۔ مہاراشٹرا میں ایک امتیاز جلیل MP تھے، اور مہاراشٹرا میں چاہے کانگریس ہو، ادھو ٹھاکرے کی شیو سینا ہو یا شرد پوار کی NCP ہو، انہوں نے 48 لوک سبھا کی سیٹوں میں سے ایک بھی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا۔ ایک امتیاز جلیل تھا تو سب مل گئے، چاہے کانگریس ہو، شرد پوار ہو، ادھو ٹھاکرے ہو، شنڈے ہو، فڈنویس ہو، سب مل کے بولے کہ دوسرے پارلیمنٹ کی سیٹوں میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، مگر یہاں سے امتیاز جلیل نہ جیتے۔ اور ہم نے دیکھا کہ امتیاز جلیل کو مل کر انہوں نے ان کی کامیابی کو روک دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، مہاراشٹرا میں کولہاپور میں مسجد کے اوپر چڑھ کر مسجد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، اور پھر مسجد کے اندر نقصان پہنچایا گیا، بے حرمتی کی گئی۔ اور سب سے پہلے آواز اٹھانے والے کون؟ مجلس اتحاد المسلمین کے۔ میں مجلس کے کولہاپور کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جیسے ان کو معلوم ہے سب سے پہلے وہاں پر جا کر انہوں نے SP اور کلکٹر سے ملاقات کی، پرزور احتجاج کیا۔ اور وہاں پر کس کا MP ہے؟ کانگریس کا MP ہے کولہاپور میں۔ اخباری رپورٹ یہ کہتے ہیں کہ انہی کے قریبی لوگوں نے وہاں پر یہ حرکت کی۔ اس مسجد کے قریب جو مسلمانوں کے گھر تھے، اس میں گھر میں گھس کر زیور کو لوٹ لیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ نہیں، یہ
انکروچمنٹ ہے گورنمنٹ کے لینڈ کے اوپر جبکہ وہ دوسری جگہ پر ہے. تو کوئی نہ کوئی واقعات ہمارے وطن عزیز میں برابر مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں. اور پھر ایک نئی بات کہی گئی پارلیمنٹ میں کہ جھارکھنڈ میں بنگلہ دیشی گھس کے آ گئے. میرے کو سمجھ میں نہیں آیا کہ بھئی جھارکھنڈ کا بارڈر بنگلہ دیش سے نہیں لگتا ہے. جھارکھنڈ کا بارڈر ہی نہیں ہے بنگلہ دیش سے، تو کہاں سے آ گئے؟ کیا اڑ کے آ رہے یا کوئی اجنات ہے کہ آ کے وہاں سے اڑ کے یہاں پہ آ رہے؟ ان کو اگر آنے کا ہے تو یا تو بنگلہ دیش سے آنا پڑے گا، سیمانچل سے یا پھر بنگال سے یا پھر آسام سے. جھارکھنڈ کا تو بارڈر ہی نہیں ہے. نہیں، وہاں پر جا کر آدیواسیوں کے پاپولیشن کو کم کر رہے. کیسا کم کر رہے بھائی؟ حکومت آپ کی ہے، بی ایس ایف آپ کی ہے، ایس ایس بی آپ کی ہے، مگر یہ بول دینا کہ پہلے بولتے تھے کہ گھس کے آ رہے. ارے گھس کے آ کے جو ہماری فوج کو مار رہے ہیں وہ جموں میں ہو رہا ہے. 2021 سے لے کر اب تک 50 سے زیادہ ہمارے سپاہیوں کو پڑوسی ملک پاکستان سے دہشت گرد گھس کے آ کر مار رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں گے، میں پڑھا آتے آتے کہ ایل او سی پر ہمارے ایک بہادر سپاہی کو اس کی موت ہو گئی. ارے یہ بی جے پی والے نام کیوں نہیں لے رہے آج کل پاکستان کا؟ نام لو پاکستان کا. پاکستان سے دہشت گرد آ رہے ہیں. ڈوڈا میں جو جموں میں جو آ کر ہمارے سپاہیوں سے مدبھیڑ ہوئی اور ہمارے سپاہیوں کی موت ہوئی، ایک نوجوان میجر مارا گیا، وہ تو ہمارے ایل او سی سے بہت دور ہے، لائن آف کنٹرول سے بہت دور ہے. اندر کیسا آ گئے ڈوڈا میں؟ تو بی جے پی اس پر بات ہی نہیں کرتی. بے روزگاری نوجوانوں کا مخدر بن کے رہ گیا، بلکہ جو اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں سے لاکھوں نوجوان ہیں جو نوکریوں کی تلاش بھی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ معلوم نوکری نہیں ملنے والی. تو یہ بی جے پی آج بھی اسی تصور میں ہے کہ ہم یہ کریں گے، اور طرف تماشا یہ ہے کہ ہم جس کے ساتھ ہیں، جن کو ووٹ دیتے ہیں، بی جے پی کو آپ ہراؤ، ہم ووٹ دے رہے ہیں، مگر وہ جب ہم پہ مصائب اور مشکلات کے پہاڑ توڑے جاتے، زبان تک ہلانے کے لیے تیار نہیں. یہ کب تک نہیں ہلائیں گے زبان؟ آپ بولنا پڑے گا نا. ہم تو کوئی بھینس نہیں ہے کہ صرف آپ ہمارا دودھ نتھار کر دودھ پی کے ملے کھا کے چلے جائیں گے. ہم کو اے ٹی ایم کی مشین تو نہیں ہے کہ آپ آئیں اور بولے کہ دیکھو ہرانا ہے، ووٹ لو ہمارا، پھر اس کے بعد غائب. روکنا پڑے گا آپ کو ان لوگوں کو. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو فرقہ پرستی اتنی ہمارے ملک میں بڑھ چکی ہے، خاص طور سے جو نفرت مسلمانوں کے خلاف تیار کی گئی ہے وہ برسوں رہنے والی ہے، اور اس کا خاتمے کے لیے کوئی بات ہی نہیں کرنے والا ہے. سب بات کریں گے، بڑی بڑی میٹھی بات کریں گے. رے بھائی، زہر کو کیسے روکا جائے گا؟ کون سا تریاق آپ کے نے بتاؤ ہم کو کہ اس سے کیسے اس کو روکا جائے گا؟ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایسے وقت میں بہت ضروری ہے کہ مسلمان اپنی سیاسی قیادت کو مضبوط کریں، مسلمان اپنے ووٹوں سے اپنے سیاسی نمائندوں کو کامیاب کریں. کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے جب میں مسلمانوں کی سیاسی لیڈرشپ کی بات کرتا ہوں تو لوگ میرے کو بولتے فرقہ پرستی بڑھیں گی. کہاں بڑھیں گی فرقہ پرستی؟ آج کانگریس کی حکومت ہے، ریڈی ہے ہی نہیں ہے. آپ ہے نا، ٹی آر ایس تھی تو ویلما تھے، تو وہاں تیلگو دیشم آئی تو وہاں کما ہو گئے، جگن تھے تو ریڈی تھے. ارے یہ آپ کو سمجھنا ہے اس بات کو. مگر اگر ہم اس تحفظ ذہنی کا شکار ہو جائیں گے، ارے نہیں اسد الدین اویسی تو بولتے بھائی ان کی بات سننے میں اچھا لگتا، مگر گاؤں کا علاقہ، میرے بھائی گاؤں ہو شہر ہو سب ہو رہا ہے ایک جگہ پر. اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو لیڈر بناؤ، یا نہیں تو کسی کو اپنا لیڈر بناؤ، اپنی جماعت کو مضبوط کرو. صرف اگر آپ بولیں گے کہ نہیں اب ایسا ہو جائے گا، نہیں ہوتا. آپ کو اپنی جگہ پر یہ فیصلے لینا پڑے گا. ہم بھی چاہتے ہیں فرقہ پرست طاقتوں کو شکست ہو، مگر شکست تو ہو رہی ہے، سیٹ کم ہوئی ہے، مگر ہماری سیٹیں بڑھی نہیں رہی ہے.
بی جے پی کے سیٹ تو کم ہوئے، ہم تو وہی 4% پر ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے اس پارلیمنٹ کے الیکشن میں بی جے پی کو 36% ووٹ ملا، 2019 سے صرف 1% ووٹ کم ملا ہے ان کو، 1% صرف۔ اور سب سے زیادہ ووٹ کہیں پر بی جے پی کے خلاف دیا گیا پورے ملک میں، کسی کا نام نکال کر دیکھا جائے تو مسلمان ہیں، مگر آپ کے نمائندے کامیابی نہیں ہو رہے ہیں پارلیمنٹ میں، صرف 4%، یعنی 24 یا 25 جیت کر گئے ہیں۔ اور نہ مہاراشٹرا میں کوئی مسلمان ایم پی، نہ کرناٹکا میں کوئی مسلمان ایم پی، نہ راجستھان میں، نہ چھتیس گڑھ میں، نہ مدھیہ پردیش میں، نہ دلی میں۔ ایسے کئی ریاستیں ہیں جہاں پر 14% آبادی کا کسی بھی پارٹی سے کوئی، اچھا اس بار تو کانگریس نے بھی ٹکٹ کم دیے، اس بار سماجوادی نے ٹکٹ کم دیے، اس بار ٹی ایم سی نے بھی ٹکٹ کم دیے۔ تو یہ حالات ہیں، یہ سچائی اور حقیقت میں آپ کے سامنے بیان کرنے آیا ہوں۔ بہرحال میری آپ سے گزارش ہے کہ کوڑنگل میں آپ مجلس کو مضبوط کریے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ تلنگانہ پرامن رہے، اور تلنگانہ کو پرامن رکھنے کے لیے تلنگانہ اور ترقی کرے۔ اس کے لیے میں نے پہلے بھی کہا اسمبلی الیکشن کے بعد کہ ہم چیف منسٹر ریونت ریڈی کی تلنگانہ کی امن کے لیے، تلنگانہ کی ترقی کے لیے ہم ان کا ساتھ دینے کو تیار ہیں، اور حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کا نوٹ لیں۔ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ پولیس میں خیر و حکومت جس کو رکھنا چاہے رکھے، ان کا اختیار ہے، ان کا پریروگیٹو ہے، مگر آپ دیکھ کر رکھیے۔ آپ کو معلوم کہ تلنگانہ میں کون سے ایسے علاقے جات ہیں۔ اب مثال کے طور پر میدک میں، کون سی میدک ٹاؤن میں وہاں پر ایک منصوبہ بند طریقے سے حملہ ہوا، ہمارے ہندو بھائی کا اسپتال ہے، زخمی کو لے کر آئے اسپتال میں، تو یہ پورے RSS کے سنگی لوگ اسپتال میں گھس کر توڑم تاڑی کر دیے۔ وہ ہندو ڈاکٹر کی گاڑی کو نقصان پہنچا دیے۔ وہ ٹی وی پہ آ کے بول رہا ہے کہ میں تو سب کو دیکھتا ہوں، جو پیشنٹ ہے میرے کو کیا کرنا ہے یہ مذہب سے، مذہبی آپ کے ڈیفرنسز سے۔ وہ بول رہا میں سب کا علاج کر، مارا توڑ دیے۔ پھر وہاں سے کوثر صاحب فوراً پہنچے وہاں پر، میں بات کیا، پھر زخمیوں کو ہم وہاں سے اسرا ہاسپٹل لا کر رکھے، علاج کروائے ان لوگوں کا۔ پھر ان بعض لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہوئیں، پھر ان کو مجلس کی طرف سے کوثر محی الدین صاحب نے وکیل کا انتظام کیا، الحمدللہ ان کی بیل ہوئی۔ تو یہ چیزیں حکومت کو دیکھنا ضروری ہے۔ آپ بہترین سے بہترین پولیس آفیسرز کو رکھیے، کسی کی طرفداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی طرفداری مت کریے، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ امن رہے۔ تلنگانہ کو اگر اور ترقی کرنا ہے تو امن بہت ضروری ہے، اور امن اسی وقت ہوگا جب یہ طاقتیں جو نفرت پیدا کرنا چاہتی ہیں، جو امن کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، ان کو آپ اور ہم جانتے ہیں، ان سے ہم کو اور حکومت کو چاہیے کہ ان پر نظر رکھیں۔ اور میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں، ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ مجلس کے اراکین اسمبلی کو بھی اللہ نے کامیاب کیا، آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ سے مجلس اتحاد المسلمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ایک تاریخ ساز کامیابی سے ہمکنار کیا۔ میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ حیدرآباد میں چاہے کوئی بھی آ جاؤ، امت شاہ، BJP، RSS پورے ہندوستان سے آ کر بیٹھ گئے، کچھ نہیں ہوا الحمدللہ، کیونکہ مجلس وہاں پر کام کرتی ہے۔ مجلس دارالسلام میں بیٹھ کر جب کام کرتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی ہے کہ دارالسلام کو آنے والا کون سے مذہب کا ہے، اس کے سر پہ ٹوپی ہے یا پھر اس کے پیشانی پر تلک ہے، یا کوئی برقع پہن کر آ رہا ہے یا برقع پہن کر نہیں آ رہی ہے۔ جو دارالسلام کو آتا مجلس ان کا کام کرتی ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چاہے اسمبلی کا الیکشن ہو یا پارلیمنٹ کا الیکشن ہو، خاص طور سے ہمارے دلت بھائی اور بہن، ہمارے جو آدیواسی لوگ ہیں،
حیدرآباد پارلیمان حلقہ میں ہے تھوڑے بہت، اور جو ہمارے ہندو بھائیوں دیکھ چکے مجلس کے کام کو، وہ جانتے ہیں مجلس کا کام ہے کہ وہ سب کا کام کرتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ کوڑنگل میں بھی ہماری جماعت کے لوگ پورے کوڑنگل کی عوام کے لیے کی نمائندگی کریں گے، ان کا کام کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم مجلس اتحاد المسلمین کو یہاں پر اور مضبوط کرتے رہیں گے۔